اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں. یعنی ہم بات کر رہے تھے کہ ایکسچینج کی، اور سب سے اہم ایشو فارکس کا ہے. تو فارکس میں بھی فارورڈ کور کا ہے. فارورڈ کور یہی ہے کہ ان فیوچر آئی نیڈ اینی فارن ایکسچینج، تو میں ان آرڈر ٹو ہیج کہ وہ مجھے جو فارن ایکسچینج ملے مناسب ریٹ پہ ملے، میں پہلے سے بینک سے جا کے کور لیتا ہوں. اور کنونشنل سسٹم میں وہ باقاعدہ انٹرسٹ بیسڈ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ مجھے آپ دیں، اور باقاعدہ بینک انٹرسٹ چارج کرتا ہے. تو اس صورت میں یہ غلط ہے. لیکن اب جب اس میں آیا تو اس کا حل جو نکالا گیا وہ یہ، جیسے میں نے بتایا تھا، پرومس. تو سم اسکالر فاربٹ وائل ادر ڈسٹنگوش بٹوین دی ٹو کیسز. پہلا تو یہ ہے کہ ایک کرنسی ڈیلیور اسپاٹ پہ کی جائے اور دونوں، اینڈ دی ادر یعنی دوسری ڈیلیور ڈیلے ہو، تو یہ فاربڈن ہے، کیونکہ بنیادی اصول کے خلاف ہے کہ ٹرانزیکشن شوڈ بی ہینڈ ٹو ہینڈ. جو پرمیٹڈ یہ ہے فیوچر میں ایکسچینج کی جائیں دونوں کرنسی، تو یہ جائز ہے. اس کے لیے پرومس ہے کہ پہلے سے پرومس کری جائے، اور کیپنگ ان ویو دی ریٹ جو آپ فورسی کر سکتے ہیں. آپ پرومس کریں کہ میں اس ریٹ پہ اس کو بیچوں گا اور خریدوں گا، تو اس بیس پہ اس پرومس ڈے پر ایک پارٹی دے گی اور دوسرا لے گی. تو یہ تو تھا ربا کے بارے میں. اب ہے غرر. غرر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ انسرٹنٹی. یہ ذرا ذہن میں رہے کہ ایک رسک ہے اور ایک انسرٹنٹی ہے. رسک جو کہ ضروری ہے فار حلال پروفٹ، جہاں جب وہ رسک ایک خاص حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ پھر بجائے حلال کے وہ حرام کر دیتا ہے. تو وہ جو رسک اور انسرٹنٹی ہے وہ کس طرح کی ہے؟ وہ یہ ہے کہ any uncertainty about the subject matter of sale or transaction and its price اگر ہے تو وہ غرر ہے اور وہ منع ہے. سبجیکٹ میٹر کیا ہے کہ میں کیا چیز بیچ رہا ہوں، یعنی جو چیز میں بیچنا چاہتا ہوں وہ کلیئر نہیں ہے. جی اس کپڑے کے اندر جو کچھ ہے اسی طرح جو اس کی پرائس ہونی ہے دوسری طرف وہ بھی کلیئر نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ دونوں پارٹی کے رائٹس اور لائبلٹی کلیئر نہیں ہے. اور جب یہاں آ جائے، آپ کو پتا ہے اسلامک لا کانٹیکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ناجائز ہے. تو اکارڈنگلی غرر یا خطر بھی اس کو کہتے ہیں، خطرہ ہے. Absolute uncertainty in a contract about the subject matter or the price. ایک چیز تو گئی کہ سبجیکٹ میٹر یا پرائس کے حوالے سے انسرٹنٹی ہو، اور دوسرا یہ کہ یہ بھی یقینی نہ ہو کہ وہ چیز جو ہے وہ الٹیمیٹلی ڈیلیور کی جائے گی یا نہیں. یعنی وہ کانٹریکٹ ہے ہی ایسا کہ اس میں یہ چھوڑ دیا گیا ہے پارٹیوں پہ، وہ چاہیں تو ڈیلیور کریں اور چاہیں تو نہ کریں. یہ بھی خطرہ ہے جو کہ ڈیریویٹو میں ہوتا ہے، یا جس کو ہم نیٹ آف جو کوشچن بھی کیا گیا تھا، میں چاہوں تو اس کی پوزیشن لوں اور چاہوں نہ لوں. تو یہ چیز بھی جو غلط ہے. بیسیکلی سینکٹیٹی آف دی کانٹریکٹ ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے. ایک کانٹریکٹ کیا جاتا ہے اس لیے ہیلو پلیز یہ کہتے ہیں سر یہ زین کو میسج بھی کیا ہے مائک بند کرے لیکن یہ کر نہیں رہا. فرینڈلی آپ میوٹ کر دیں. ایک منٹ چلو جاؤ لے جاؤ. فیصل کہاں گیا؟ خود میں نہیں جانا. چلو جاؤ لے جاؤ. میری کلاس ہو رہی ہے. یہ پلیز کون کہاں سے آ رہی ہے؟ اب کیا کیا جائے؟ یہ زین کا مائک آن ہے سر. زین میسج بھی کیا ہے مائک بند کرے لیکن نہیں کر رہا. زین پلیز سارے لوگ اپنا مائک بند کریں تاکہ ہم اس کو تھوڑے سے ٹائم میں. جی لگتا ہے کہ کچھ صورتحال. جی اب جا کے محمد زین یہ انہوں نے بند کیا ہے. اور چلیں تو ہم بات کر رہے تھے کہ غرر کیا ہے. غرر اینی uncertainty about the subject matter in exchange, about the price or about delivery جو اس کو
یعنی کانٹریکٹ کے نتیجے میں جو اس کی اونرشپ لینی ہے اور دینی ہے، اس کی پوزیشن دینی ہے، اس میں اگر کوئی انسرٹنٹی ہو تو وہ غرر ہے۔ آج کے دور میں یہ بڑی اہم جو اس کا جو امپلیکیشن ہے وہ ساری کی ساری وہ فورکس مارکیٹ میں ہے اور ڈیریویٹو مارکیٹ میں ہے۔ ڈیریویٹو کا مطلب ہوا کہ ایک ایسا ایسٹ ہے جو اپنی ویلیو کہیں اور سے ڈیرائیو کر رہا ہے، یعنی ایسٹ کہیں اور پڑا ہوا ہے، اس سے آگے ڈیرائیو کیے گئے ہیں، تو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اس قدر زیادہ اس کو ڈیریویٹو بنا دیے گئے ہیں کہ ریئل جو ایکسچینج ہے وہ کم سے کم یعنی 2% بھی نہیں ہو رہی دنیا میں۔ تو اکارڈنگلی یہ سارے وہ سودے ہوتے ہیں جہاں نیٹنگ آف ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ میں صبح ڈالر بک کرتا ہوں اور شام کو بھیج دیتا ہوں بغیر پے کیے، تو یہاں بہت ساری شریعہ ایشوز جو ہیں وہ انوالو ہوئے، اور جس میں سب سے اہم شریعہ ایشو جو ہے وہ یہی تھا کہ وہ پوزیشن نہ میں نے دی نہ لی، اور اپنا ڈفرنس لے کے، تو دس از بیسیکلی پرابلمٹک۔ تو سیل آف این آبجیکٹ وچ از ناٹ پریزنٹ، اب موجود ہی نہیں ہے، تو اس کو بھی ہم غرر کہیں گے۔ ایکسیسو انسرٹنٹی ریگارڈ سبجیکٹ میٹر اینڈ پرائس، ان ایڈیکوسی اینڈ ایکوریسی آف، اگر دوسرا یہ ہے کہ میں اس کی قیمت کہیں چھپا رہا ہوں، اس میں کوئی جان بوجھ کے کوئی ایک پرابلم کریٹ کر رہا ہوں کہ دوسرے کو پتہ نہ چلے، تو وہ جہل ہے، یعنی ایک چیز کو چھپانا، تو وہ بھی الٹیمیٹلی غرر کے معنی میں آ جاتا ہے۔ تو اس طرح ساری چیزیں مل کے جس کا اینڈ رزلٹ یہ ہو کہ آپ کسی شخص کو اس طرح پوزیشن میں اس پوزیشن میں رکھ رہے ہیں کہ اس کو نقصان ہو جائے گا، اس کو صحیح پتہ نہیں چلے گا، ہی از ناٹ شیور کہ اس کو کب پیسے ملیں گے، کتنے ملیں گے، کیا چیز دینی ہے، کیا لینی ہے، تو یہ سارا غرر ہے۔ اب ربا جیسے تھا اس کی انوالومنٹ کے بارے میں تو بڑا کلیئر ہو گیا کہ ایون مائنیوٹ انوالومنٹ جو وہ بھی منع ہے۔ اب انسرٹنٹی جو ہے یہاں البتہ اس میں تھوڑی سی فرق کیا گیا ہے، اور فرق اس میں یہ ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ٹرانزیکشن کیا ہے، کیسی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ایکسچینج ٹرانزیکشن ہے، یعنی سیل ہو رہی ہے، پرچیز ہو رہی ہے، تو یہاں پر تھوڑا سا بھی اگر کوئی انسرٹنٹی ہے سبجیکٹ میٹر کے بارے میں یا پرائس کے بارے میں یا اس کے ڈیلیور کیے جانے کے بارے میں، تو یہاں ہوگا کہ ان کے رائٹس اور لائبلٹی جو ہے پرابلم ہو رہا ہے، تو اس لیے وہ منع ہے۔ لیکن ایک ٹرانزیکشن جو وہ ہے ہی ایک غیر معاوضہ، یعنی کہ کوئی کسی کو گفٹ دے رہا ہے، کوئی کسی کو ویسے ہبہ کر رہا ہے، کوئی یعنی عقد غیر معاوضہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ قرض دینا ہے، کسی کو ویسے گفٹ دینا ہے یا کسی کی اور ہیلپ کرنی ہے، تو اس حوالے سے چونکہ وہ ضروری نہیں ہے، اس لیے وہاں پہ جو انسرٹنٹی ہے وہ گنجائش ہے، وہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر آپ مجھے کہتے ہیں جی، میں آپ سے کہتا ہوں جی قرض آپ دیں گے، جی آپ کہتے ہیں میں دوں گا، اچھا تو آپ اس میں مجھے دے بھی دیتے ہیں، لیکن یہ طے نہیں کرتے کہ کب واپس کرنا ہے کب نہیں کرنا، تو چونکہ اس میں ایک نان کمیوٹیٹو قسم کا ایک کانٹریکٹ تھا، اس میں ساری چیزیں جو ہیں اس طرح کی جو ہیں وہ ایسی نہیں ہے، میں ویسے ہی اگر قرض آپ کو دے رہا ہوں یا آپ مجھے دے رہے ہیں تو ویسے ہی ایک ورچوئس کام کر رہے ہیں، تو ورچوئس کام میں جب اس طرح کی چیز دیر سویر ہوگی تو سمجھو کہ ورچو یا اس میں جو کام ہے جو اچھائی کا، نیکی کا، ایثار کا، وہ زیادہ ہوگا۔ تو دوسرے لفظوں میں کہ غرر کثیر اور غرر قلیل ہے، تو دوسرے لفظوں میں غرر کثیر یعنی بالکل ٹوٹل اگر اس میں ہو یا تھوڑی بہت اس میں ہو، تو یہاں پہ فقہا نے اس کو الاؤ کیا ہے جب تھوڑی سی صورتحال ہو، خاص طور پر ایسے کانٹیکٹس میں جو ویسے ہی عقد غیر معاوضہ ہوں۔ جی، تو اس میں جہل کا مطلب ہے کہ ان نون ہو، جیسے ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کیا، تو وہ بھی الاؤ نہیں ہے اس کی سیل۔ اس کی ایکسیپشن کیا ہے؟ وہ ہے بیع سلم جو اللہ کے رسول نے خود دی، لیکن ایکسیپشن اس طرح ان شرائط کے ساتھ دی گئی ہے کہ وہ جو غرر اور جہل والی چیزیں سی، انسرٹنٹی اور اگنورنس والی، وہ ختم ہو گئی ہیں۔ یعنی میں نے بتایا تھا کہ اگر ایک چیز میں نے بیچنی آپ کو ڈیلیور
طوفان ہے تو لائٹ بند ہو گئی ہے, 2 گھنٹے لائٹ نہیں ہے, میں تو نیچے آ گیا ہوں اپنی لائبریری. آج سر بہت پرابلم ہے ہر جگہ پہ نا انٹرنیٹ کا. اچھا جی بہت زیادہ, بارش ہاں اور ہاں طوفان کی وجہ سے نا کبھی کنیکٹ ہوتا ہے کبھی پھر ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے, بہت ایشو ہے آج. ہاں, یہ ایشو ہے اور یہ فکر نہیں کریں اتنے, اس کی وجہ سے جو بھی کچھ ہو سکتی ہے نا ریلیکسیشن وہ ہم کرتے رہیں گے, ٹائم کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے, وہ ہوتا رہے گا. تو سر ہم واکنٹ میں بھی لائٹ کا ایشو ہے سر. اچھا ہاں ہاں, جہاں بھی بجلی جا رہی ہے وہاں یہ ایشو تو ہے. میں ابھی آپ کو صبح بتایا تھا نا کہ عین 6 بجے وہ ہمارے گھر میں ایک ممبر, ان کو خیال نہیں رہا, انہوں نے لائٹ آف کرنی تھی, ساتھ یہ پوائنٹ بھی آف کر دیا جس کے کنیکشن ہو رہا تھا وہ, یعنی نیا ٹل کا ایک جو اڈاپٹر لگا ہوا ہے. اب میں حیران ہوں کہ یہ تو کبھی گیا ہی نہیں, تو نیٹ ادھر پھر جا کے دیکھا تو پتہ چلا کہ آف کیا ہوا ہے. اس کو آن کیا تو 4-5 منٹ لگ گئے اس کو دوبارہ آنے میں. تو اس طرح کے ایشو ہو جاتے ہیں. جی تو ہم نے اب غرض بھی ڈسکس کر لیا, اور دیکھا تھا جیسے کہ سلم جو ہے وہ ایکسیپشن ہے, ان کنڈیشن کے ساتھ اگر ان کو امپلیمنٹ کیا جائے تو انسرٹنٹی اور جہل نہیں رہتے, اس لیے وہ الاؤڈ ہے. جی اب میسر اینڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ میسر یہ یوسر سے ہے, آسانی, اس کا مطلب ہے کہ اگر میں کوئی انکم اس طرح لینا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے میں ویلیو ایڈیشن نہیں کرتا, رسک نہیں لیتا, وہ ریکوائرڈ جو کام ہے اپنی ایکسپرٹی یاد رکھیں. پھر وہی جو ہم نے ڈیفینیشن کی تھی کہ اینی انکریز وداؤٹ ٹیکنگ بزنس رسک, وداؤٹ ویلیو ایڈیشن, وداؤٹ یور ایکسپرٹی, وداؤٹ یور اینی ایفرٹ فار دیٹ جو ہے وہ ربا ہے. یہ بڑی جس کو کہتے ہیں کمپریہنسو ڈیفینیشن. تو اس کے مطابق اگر ایک شخص کہتا ہے کہ راتوں رات میں امیر بن جاؤں, کروڑ پتی بن جاؤں, وہ بھی میسر ہے. آپ کو یاد ہوگا جو لوگ, آپ آج سے نہیں, یہ بہت پرانی بات ہے, حبیب بینک نے 1980s میں ایک اسکیم بنائی تھی کہ راتوں رات کروڑ پتی بنیے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک باقاعدہ ایک بینک نے, جو گورنمنٹ کا بینک تھا, اس نے یہ گیملنگ شروع کی, اور دیکھتے ہی دیکھتے جناب وہ ایسا ان کو شروع ہوا کہ سارے بینکوں نے اپنی اسکیمیں شروع کر دی. اور تھا کیا کہ وہ ایک وہ ٹکٹ وہ ڈپازٹ دیتے تھے, اور اس کے بعد ڈرا ہوتا تھا, اور جس کو یعنی پہلا یعنی 1 کروڑ کا نکلا, باقی سب ان کو کچھ نہیں ملے گا. تو بینک اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر رہا تھا, سمپل یہ کہ وہ جو اس نے ہر ڈپازیٹر کو دینا تھا وہ اب ایک شخص کو دے رہا ہے. تو اب یہ جو چیز تھی کسی طرح بھی شریعہ کے مطابق تو تھی نہیں, ویسے بھی وہ سسٹینیبل نہیں تھا. تو اسٹیٹ بینک نے اس توجہ نہیں دی. بالآخر میں اس وقت اسٹیٹ بینک میں تھا, تو چونکہ میرا شروع سے تعلق اسلامک بینکنگ میں ہے, تو کہیں سے مجھے یہ کوشچن آیا کہ جی یہ کچھ ہو رہا ہے, شریعہ کے مطابق کیا ہے. تو چنانچہ میں نے اس محنت کر کے ایک نوٹ بنایا. گورنر اس زمانے میں کون تھے, ڈاکٹر یعقوب یا, تو بہرحال انہوں نے وہ اس کو بہت لائک کیا, اور 1 ہفتے کے اندر اندر میٹنگ بلا لی سارے پریزیڈنٹ کی, اور یہ کہا کہ اس کو بند کیا جائے, سارے بینک اس کروڑ پتی اسکیموں کو بند کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں جب نکلتی ہیں ان کو راتوں اوور نائٹ بند نہیں کیا جا سکتا. یہ خطرہ ہوتا ہے کہ بینکوں پر رن نہ ہو جائے. چنانچہ بینکوں سے کہا گیا کہ یہ اسکیم جو چلا رہے ہیں ایسا 1-2 مہینوں میں اس کو بند کریں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ ساری میسر اور کمار کا لفظ جو ہے حدیث میں ہے. کمار کا مطلب کاف, بڑے کاف کے ساتھ, کینچی والے کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لاٹس, ٹھیک ہے, یعنی قرآن اندازی, فعال اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ قرآن نے اس کو منع کیا ہے. اور یہ کہا گیا کہ الخمر والمیسر, خمر شراب اور میسر یعنی یہ جوا. اس میں لوگوں کے لیے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن اسمہما اکبر, لیکن ان کا گناہ جو ہے یا ان کا نقصان ہے وہ اکبر, بڑا ہے. تو اس سے بچنا ضروری ہے. چنانچہ اسلامک فائنانشل مارکیٹ میں کوئی ایسے انسٹرومنٹ نہیں بکیں گے جو جن میں یہ میسر ہو, اور
جن میں لاٹری کا سسٹم ہو. تو اکارڈنگلی ہمارے جو پرائز بانڈ ہیں اس وقت گورنمنٹ کے, وہ بھی ایک اسلامک بینک ان کو سیل نہیں کر سکتا. جی بتائیے. جو اسٹیٹ بینک پرائز بانڈ کی کرتا ہے کنڈکشن, تو وہ نیشنل سیونگ کا پروجیکٹ ہے, لیکن اس کو کنڈکٹ اسٹیٹ بینک کرتا ہے, اس کے بارے میں کیا اسٹینس ہے سر؟ جی یاد رکھیں کہ اسٹیٹ بینک آن بہاف آف دی گورنمنٹ یہ کام کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح نیشنل سیونگ سینٹر ہے یا اسٹیٹ بینک ہے ایز اے پبلک ایکٹ مینیجر, اسٹیٹ بینک یہ کام کرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ایز اے ہول ڈیٹ کتنی کاسٹ وہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. ایک تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے مختلف اس کے بنائیں, جیسے ٹی بل ہے یا اس کا کوئی نام رکھ دیں, اور ہر کریڈیٹر کو اتنا دے جتنا وہ آپ کو لون دیتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ایک اسکیم ایشو کر دی اور فرض کیا جی 40,000 کا بانڈ ہے یا 1,00,000 روپے کا بانڈ ہے, آپ کو پتا ہے 40 کا ختم ہو چکا ہے. تو اب وہ ٹوٹل بانڈ جو ہیں وہ ایک سیریز میں 90s میں ان کی ہوتی تھی 1,00,000 پیسز ہوتے تھے ایک سیریز میں. یعنی ایک بانڈ ہے 10 روپے والا, پھر 50 والا, پھر 100 والا, 500 والا, اور کرتے کرتے میکسیمم جو وہی 100 والا ہوا کرتا تھا. پھر بعد میں 5,000 والا, پھر یہ 40,000 کا بانڈ آیا. لیکن اس کے بعد پھر جو سیریز تھی اس میں 1,000,000 نمبر آف بانڈز آ گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 40,000 والا بانڈ ہے وہ ایک سیری کتنے کی 40 ارب روپے کی ہے وہ ایک سیری. اب 40 ارب روپے جو ہے وہ ایک سیری ہے, تو وہ لازمی تو نہیں ہے نا کہ ان کو اسٹیٹ بینک کے اور نیشنل سیونگ سینٹر جتنے ہیں 16 آفس تو اسٹیٹ بینک کے ہیں, یعنی کوئٹہ, مظفر آباد, ڈی آئی خان, بہاولپور, بہاول نگر, گجرانوالہ, سیالکوٹ, ہر شہر میں وہ بکنا ہے. تو پتہ یہ چلا جی کہ 4 سیری بیک وقت کھل گئی ہیں. اب 4 سیریز کھلی ہیں تو ٹوٹل کتنا ہوا 40 ارب ایک کا ہے, تو ایک یعنی 1 ارب 60 کروڑ جو بن گیا ان کا ٹوٹل. اچھا اب اس میں مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد جب اس کا ڈرا ہونا ہے تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ صرف جو بکے ہیں وہ ڈرا میں آئیں گے, نہیں پوری کی پوری سیری اس ڈرا میں شامل ہوتی ہے. یعنی 1,000,000 جو بانڈ ہیں وہ سارے اس سیری میں شامل ہوں گے. جب ڈرا ہوا پتہ چلا کہ وہ جو 1 کروڑ والا بانڈ کا نمبر تھا وہ تو اس میں نکلا ہی نہیں, اور باقی جو دوسرے تیسرے 20,000 والے اور وہ نکلے. تو اس سے گورنمنٹ کو کیا بینیفٹ ہوا کہ وہ جو فرسٹ پرائز تھا وہ تو نکلا ہی نہیں, اور اس لیے وہ گورنمنٹ کو دینا نہیں پڑا. تو ان دیٹ سینس پرائز بانڈ کی صورت میں جو ڈیٹ ہے وہ گورنمنٹ کے لیے یوزفل ہے. لیکن اس کے پیچھے جو کیلکولیشن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایز اے ہول ایک خاص ریٹ جو کہ ہم ایزیوم کر لیتے ہیں, بلکہ ایکچولی بھی یہی ہوتا ہے عام طور پر 10% ٹوٹل اس کی ایک سیری کے جو اماؤنٹ ہے وہ جتنی اماؤنٹ ہے اس کو ہم ڈفرینٹ پرائزز میں تقسیم کرنا ہے. یعنی اس کا جو ڈیٹ وہی ہے 10%. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جتنا کوئی وہ بانڈ خریدتا ہے یا انسٹرومنٹ اتنا اس کو ریٹرن ملے, لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے ان کی بجائے وہ لالچ دیا جاتا ہے لوگوں کو کہ بھائی آپ بجائے اس کے 200 400 500 لیں, دیکھی جائے گی یا تو یہ 100-200 گیا یا پھر 1 کروڑ پہ آیا. تو اس لیے یہ جو پرائز بانڈ والا ہے جو اسٹیٹ بینک والا, اس میں جو شریعہ کے اعتبار سے یہ اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ حرام ہے, یاد رکھیں اس سے زیادہ پروہیبٹڈ ہے جو عام ربا کا ہے. اس لیے کہ اس میں 2 چیزیں انوالو ہیں, اس میں ربا بھی انوالو ہے اور اس میں گیمبلنگ اور وہ بھی انوالو ہے. میرے خیال میں کلیئر ہو گیا آپ کا جی. جی اب ہم یہ آخری جو ہیں ہمارے پاس 10 منٹ اس میں ڈسکس کرتے ہیں ٹائم ویلیو آف منی والا معاملہ جو ہے. تو یہ ہم نے اس کو ذرا غور سے اس کو سن لیں تاکہ یہ جو کوشچن پہلے کیا گیا تھا وہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائے. صورتحال یہ ہے کہ قرآن پاک میں جب ربا کی پروہیبیشن آخر میں آئی وہ آیات شروع ہوتی ہیں کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ
نہیں اٹھیں گے جیسے مگر جیسے شیطان نے ان کو یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے شیطان نے ان کو مخبوط الحواس کر دیا ہو. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. اب ان کی یہ جو صورتحال، یہ جو کیفیت ہے وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بیع اور ربا ایک جیسے ہیں. انما البیع مثل الربا، سیل پرچیز اور ربا جو ہے سود ایک جیسے ہیں. اب اللہ نے اس کا جواب کیا دیا؟ اللہ نے بجائے اس کے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہے کہ جی یہ اس جیسے ہیں یہ نہیں ہیں، یہ صاف بتا دیا احل اللہ البیع وحرم الربا. بیع حلال ہے حرام، اور ربا حرام ہے. تو بھئی ایک چیز حلال ہے ایک چیز حرام ہے، آپ اس کو برابر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہی اعجاز قرآن ہے. قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کا یہ ایک خاص ایک ہے کہ ایک مختصر بات میں بہت بڑی بات کر دی گئی. چنانچہ اب اس پر مفسرین نے تفسیریں لکھی ہیں. بھئی یہ معاملہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے یہ کیوں کہا جو جن پر قرآن اترا، یعنی مکہ کے لوگ اس وقت آیت اتری اور انہوں نے ان سے کہا گیا بھئی سود خوری نہ کرو بھائی. تو انہوں نے کہا جی آپ ہمیں کیوں روکتے ہیں، ہم بیع بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جائز ہے، یہ ربا آپ کہتے حرام ہے، یہ کیسے ہے؟ تو جواب قرآن نے یہ دیا کہ جی نہیں، ایک چیز حلال ہے اور ایک حرام ہے، یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس طرح اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، حلال اور حرام بھی برابر نہیں ہو سکتے. تو اس پہ مفسرین نے جو لکھا وہ یہ تھا کہ ایکچولی اس وقت کی جو مارکیٹ تھی مکہ کی یا مدینہ کی، اس میں یہ تھا کہ ایک ویل نون پریکٹس یہ تھی جس کو اسلام نے ایکسیپٹ کیا، کہ جو کریڈٹ اور کیش پرائس ڈیفرنٹ ہوتی تھی. مثال کے طور پر مدینہ منورہ میں بیس بڑی مارکیٹ تھی کھجوروں کی، جیسے آج بھی ہے. تو اس میں اگر ایک شخص اپنے گاؤں سے اپنے قبیلے سے آتا ہے اور وہ کیش پہ خریدتا ہے، تو وہ فرض کیا ایک جو اس کا جو سا یا جو بھی اس کی میئر تھی وہ ہے 10 ریال کی کیش پہ. تو اگر وہ کریڈٹ کرتا تو وہ اس کو 12 ریال کی خریدنی پڑتی. یہ چیز جیسے آج ہے، پہلے سے جب سے دنیا بنی ایسے ہی اسی طرح یعنی ایک جنرل ایک ریالٹی ہے، اور اس چیز کو اسلام نے ایکسیپٹ کیا. اب ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ایک شخص 10 ریال والی چیز کو 12 ریال میں اس لیے بیچتا ہے کہ لینے والا جو ہے وہ پے بعد میں کرتا ہے، تو اگر لینے والا اس کو پے کرنے میں دیر کر دے، یعنی بجائے وہ 6 مہینے کے 1 سال کر دے، تو ہم 12 ریال کو بڑھا کے 14 کر دیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ ایک ہی چیز ہے نا. جس طرح ہم نے پہلے 10 کو 12 کیا، اب 12 کو 14 کریں، 14 کو 20 کر دیں، جب تک وہ پے نہیں کرتا بڑھاتے جائیں. تو یہ تھا ان کا اصل اعتراض. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ بھائی پہلا جو کام تھا، پہلا سٹیپ یہی تھا کہ انہوں نے ایک چیز کہیں سے خریدی یا اپنے باغ سے آئی اور آپ کو بیچی. یہ الگ بات ہے کہ بیچتے وقت ڈیمانڈ اور سپلائی اور مارکیٹ سچویشن کے مطابق انہوں نے بجائے 10 ریال کے 12 ریال مانگے، آپ نے 12 ریال دیے. اب ریسیویبل جو بنا یا پیبل بنا، جس کو ہم راس المال کہیں گے، وہ 12 ہے. جب ٹریڈ ہو گئی، ایکٹیویٹی ہو گئی، تو اس کے بعد اگر کوئی ایکسٹرا اماؤنٹ آتی ہے تو وہ ربا ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 کی جو کیش پرائس ہے اس کو اگر بیچنے والا 12 میں بیچتا ہے اور خریدنے والا اس کو خریدتا ہے تو یہ ٹریڈ ایکٹیویٹی ہے جس کو اللہ نے کہا احل اللہ البیع. یہ پہلا جو پارٹ ہے یہ جائز ہے. وحرم الربا. لیکن اگر شخص کہتا ہے کہ میں نے ایک چیز بیچی یا میں نے ڈیٹ جو کریٹ کیا اور میں کہوں کہ اس پر بھی میں جب تک وہ پے نہ کرے میں ایڈیشن اس پر کسی خاص ریشو سے اس پر لگاتا جاؤں ریٹ سے، تو وہ پھر ربا ہے. تو یہاں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹائم کی بنا پر ایک شخص اپنی چیز کی قیمت زیادہ لے سکتا ہے کیش پرائس سے. تو آج کی ہماری ڈسکشن جو ہے وہ یہ ہے، اور ٹائم بھی اب ختم ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ٹائم ویلیو آف منی ان کنونشنل سینس از ناٹ الاؤڈ، جس کو ہم اپرچونٹی کاسٹ کہتے ہیں. لیکن
اگر آپ کے پاس ایسی اشیاء ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو آپ بیچتے ہیں اور ان کی پرائسنگ کے حوالے سے اگر آپ کو ٹائم دیتے ہیں تو یو ہیو دی رائٹ ٹو انکریز دی پرائس. لازمی نہیں ہے لیکن رائٹ ہے. تو یہ اس لیے ہے کہ یہ اوور آل مارکیٹ سینٹیمنٹ ہے. انڈیویجول کسی ایک شخص کا، ایک علاقے کا یا ایک خاص قبیلے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، لیکن مارکیٹ میں ایسا نہیں ہو سکتا. کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ ایک ہی قیمت میں کیش بھی دیں اور کریڈٹ بھی دیں، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے. جب ہر شخص کو یہ پتا ہوگا کہ مجھے ایک قیمت میں ملنا ہے تو ہر شخص یہ چاہے گا کہ وہ کریڈٹ پہ لے اور اپنا پیسہ کہیں جا کے مکان خریدے گا بیریا ٹاؤن میں، اور سامان لینے کے لیے وہ جائے گا جی مجھے ادھار دے دیں آپ، میں تو سال کے بعد دوں گا. تو آپ اندازہ لگائیں، یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کی جو ایک ہے مارکیٹ یہ جس سے ڈٹرمن ہوتی ہے وہ ممکن نہیں ہوگا. تو نتیجہ یہ ہوا ہماری آج کی بحث کا کہ جس طرح ہم نے وہ حدیث میں دیکھا کہ ٹائم کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اٹ ہیز ٹو بی ہینڈ ٹو ہینڈ، اور اگر دیر ہوگی ایک دن کی بھی، ایک گھنٹے بھی کی، تو وہ ربا ہو جائے گا، اس لیے کہ ٹائم کی ویلیو ہے. اور یہاں پھر قرآن نے خود جو بتایا کہ جب ان کا یہ کہنا تھا جن پر قرآن اترا کہ یہ تو جی وہی بات ہے. اور جیسے آج بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کیش اور کریڈٹ پرائس اگر ایک نہیں رکھی جاتی تو یہ تو سود ہے. نہیں، یہ بات غلط ہے. صورتحال یہ ہے کہ اگر بینک ریئلی پرچیز کرتا ہے، پرچیز کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسک لیتا ہے، اس کے مطابق وہ ریوارڈ لے سکتا ہے. ریوارڈ کا مطلب پروفٹ مارجن، تو اس کو غلط نہیں کیا جا سکتا، کہا جا سکتا. غلط دیکھیں نا، ان لوگوں نے یہی تو کہا تھا کہ انما البیع مثل الربا، یہ بیع اور ربا تو ایک جیسے ہی ہیں. یعنی جس طرح ہم کریڈٹ سیل کرتے ہوئے اپنا پروفٹ بڑھا لیتے ہیں، ایڈ کر لیتے ہیں، اور آپ لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اب اسی طرح ہم آگے اس کو بڑھاتے جائیں، یا اگر کسی کو لون دیں تو اس میں اگر اضافہ کریں تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے. تو اس کا جواب جو قرآن نے دیا وہ یہی تھا کہ بھئی جب تک بے ہے، جس سٹیج پر بے ایگزیکیوٹ ہونی ہے اس وقت تک سیلر کو، بائر کو اجازت ہے کہ آپس میں وہ بارگیننگ کریں، اور اس بارگیننگ کے نتیجے میں وہ جو بھی قیمت رکھیں گے وہ اگرچہ کیش پرائس سے زیادہ ہوگی تو وہ جائز ہے. تو اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم ہوا. تو اس میں جو آج کا جو سب سے اہم، ایک تو ڈیفینیشن پروہیبیشن ہم نے ساری کر لی، اور دوسرا ٹائم ویلیو آف منی سے ہٹ کے ٹائم ویلیو آف جو ریسورسز ہیں اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا، اور اس کے جو آرگومنٹ ہیں وہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیے کہ خود قرآن سے بھی اس کو ڈرائیو کیا گیا ہے. دوسرا حدیث سے اس کو کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے جب وہ 6 چیزوں والی جو ایکسچینج کا طریقہ بتایا اس میں یہ شرط لگا دی کہ اٹ شوڈ بی ہینڈ ٹو ہینڈ. اگر ہینڈ ٹو ہینڈ نہیں ہوگا تو وہ پھر ربا بن جائے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر میں آپ کو ڈالر دے رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم فیسیلیٹیٹنگ یو ٹو ڈو اینی تھنگ ود دیٹ. آپ وہ ڈالر کہیں خرچ کریں، کہیں انویسٹمنٹ کریں، تو آپ کی بھی ڈیوٹی ہے کہ آپ اس کے ایکسچینج میں مجھے روپیہ فوری دیں تاکہ دونوں برابر ایک پوزیشن میں آ جائیں. کیونکہ بزنس جو ہے وہ اس کو اس صورت میں اس میں رکھنا ہے. تو اس طرح یہ ایک اہم چیز جو ہم نے ڈسکس کی وہ یہ تھا کہ کیش اینڈ کریڈٹ پرائس کین بی ڈفرینٹ، میننگ دیٹ کہ ٹائم can be kept in view while determining the prices in trade. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹائم ویلیو آف منی ان کنونشنل سینس ایکسیپٹڈ ہے. اس لیے جب مرابحہ میں ایک دفعہ پرائس طے ہو جاتی ہے تو ایون ان کیس آف ڈیفالٹ بینکس آر ناٹ الاؤڈ ٹو چارج اینی ایڈیشن ان دی سینس کہ وہ جو ایڈیشن ہے وہ بینکوں کی پروفٹ لاس میں جائے، بلکہ وہ چیریٹی اکاؤنٹ میں جائے گا. اس چیز کو ہم پھر بعد میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو کل میں ایک چھوٹا سا کوئز بناؤں گا، اور وہ پہلے صبح 15 منٹ میں آپ کو حل کرنا ہوگا اور وہ گیون ہوگا. اس لیے سارے لوگ پلیز 8:30 بجے اپنے اپنے سسٹم پہ ہوں، تو 8:15 بجے تک وہ ہوگا، اور بہت سی چھوٹا سا ایک تو اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ کلاس شروع کریں گے. جی اس لیکچر میں سے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ
میں سمجھا نہیں. لیکچر کس لیکچر میں سے کوئی ہوگا؟ فرسٹ لیکچر، سیکنڈ لیکچر، تھرڈ لیکچر، تاکہ ہم اس کے اکارڈنگلی پریپیئر کر لیں. آپ کے مائک کی آواز بڑی کم آ رہی ہے. یہ پوچھ رہی ہے کوئز کس ٹاپک پہ ہوگا، فرسٹ لیکچر پہ، سیکنڈ لیکچر پہ؟ اچھا ٹاپک کیا ہوگا؟ ٹاپک یہی جو ابھی ڈسکس ہوا ہے یہی ہوگا، یعنی آج والا لیکچر ٹائم ویلیو آف منی کے حوالے سے جو ہے نا کہ اس کی بجائے اسلامک لا میں کیا چیز ایکسیپٹیبل ہے اور کیا ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو ہم نے بالکل لاسٹ ڈسکس کی ہے اس کا شریعہ بیسز آپ نے بتانی ہے اور ہاؤ اٹ از. اس کی جیسے میں نے آپ کے سامنے 2-3 دلائل بھی دے دیے، قرآن سے بھی، حدیث سے بھی، اور اوور آل کمرشل لا سے بھی، کہ کمرشلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ کیش اینڈ کریڈٹ پرائسز کو ایک رکھا جائے، کیونکہ پھر ڈیمانڈ سپلائی کبھی بھی ٹیلی نہیں کرے گی اور مارکیٹ اس سے بنتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہی جو سوال ہے آپ نے اس کو حل کرنا ہے. اور اس کے لیے آپ جا کے میری کتاب کا جو چیپٹر ہے 3 یا 4 جس میں ٹریڈ ایک ڈیٹ پر ہے اور ٹریڈ پر ہے، تو اس میں ٹائم ویلیو منی پر بڑی تفصیل سے اس کو پڑھ بھی لیں. آپ اردو والی بھی کتاب ہے، انگریزی والی بھی ہے، تو پڑھ بھی لیں. اور آپ کو مارکیٹ میں اویلیبل ہے کیا کہا جی؟ آپ کی آپ کی کتاب جو ہے وہ والی سر یہ پوچھیں آپ نے اپنی کتاب اپلوڈ کر دی ہے؟ آوازیں جو ہے نا وہ یہ سر پوچھ رہے ہیں آپ نے اپنی کتاب اپلوڈ کر دی؟ کتاب میں نے بتایا تھا آپ کو کہ انگریزی والی تو کسی بھی آپ اس سے گوگل کریں تو آپ کو مل جائے گی، انڈرسٹینڈنگ اسلامک فائنانس بائی محمد ایوب، PDF کاپی وہ مل جائے گی. ورنہ یہ کسی دور میں گڈ بک جو صدر میں وہاں وہ اس کی پائریٹڈ کاپی ملتی تھی، اب ملتی ہے یا نہیں ملتی مجھے نہیں پتا. دوسرا حل یہ ہے کہ لائبریری کسی میں اس کو کاپی کرا لیں. اور ایک انگلش اردو میں اس کا لنک میں نے آلریڈی آپ کو بھیج دیا تھا، بلکہ کہیں شاید لگا بھی ہوا ہے. یعنی اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، اس کا ٹرانسلیشن عربی میں، ٹرکش میں، ملایا بھاشا میں. لیکن آپ کے لیے یہ 2 ہیں، انگریزی اور اردو.